بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مر کیوں نہیں جاتی تو منحوس، کاش تیرے باپ کے ساتھ ہی تو بھی مر جاتی، میری جان پر عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ وہ دہکتے ہوئے انگارے تھے جو روز میری سماعتوں میں اڈیلے جاتے تھے۔ میری چچی جن کے ہر لفظ میں زہر بھرا تھا ایک بار پھر مجھ پر گرج رہی تھیں۔ ان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اس سے پہلے کہ میں اپنا چہرہ بچانے کے لیے ہاتھ اٹھاتی، وہ زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر پڑ چکا تھا۔ میں جو پہلے ہی کمزوری اور بھوک سے لڑکھڑا رہی تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی کچے ٹھنڈے فرش پر جا گری۔ میرے منہ میں اپنے ہی خون کا نمکین ذائقہ گھل گیا، مگر میں نے آنسو پینے کی عادت برسوں کی مشق سے سیکھ لی تھی۔ میرا گرنا بھی شاید ایک جرم تھا۔ اٹھ مردار، ڈرامے کرتی ہے، کام کون کرے گا تیرا باپ؟ ان کی گرجتی ہوئی آواز نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے فرش پر بکھرے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھا جن پر میرا ہی خون لگ رہا تھا۔ صحن میں شام کے دھندلے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کونے میں جلتے مٹی کے تیل کے چراغ کی لو ہوا نہ ہونے کے باوجود بری طرح لڑکھڑا رہی تھی، جیسے وہ بھی اس گھر کے خوف سے کانپ رہی ہو۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس گھر کی دیواروں میں، ان اندھیرے کونوں میں کوئی اور بھی ہے جو مجھے دیکھتا ہے، کوئی ایسا جس کی موجودگی سے ہوا بھاری ہو جاتی تھی، اور آج وہ موجودگی پہلے سے کہیں زیادہ واضح تھی۔ وہ بوجھ، وہ غیر مرئی خوف میری سانسوں کو جکڑ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ میرا نام مہر ہے، ایک ایسا نام جس کا مطلب محبت اور شفقت ہے، مگر میری زندگی ان دونوں لفظوں سے خالی تھی۔ گاؤں کے کنارے یہ بسیدہ سا گھر جس کی دیواروں پر نمی اور وقت کے گہرے نشان تھے، میرا قید خانہ تھا۔ بارشوں میں اس کی چھت ٹپکتی تھی اور سردیوں میں اس کے دروازوں کے جھرونکوں سے آتی برفیلی ہوا میری ہڈیوں تک کو جما دیتی تھی۔ اسی گھر میں رہتی تھی، یا یوں کہوں کہ صرف سانس لیتی تھی، کیونکہ جینا تو میں کب کا بھول چکی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ باپ جن کا چہرہ اب میری یاداشت میں بھی دھندلا تھا، ان کے مرنے کے بعد میری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ مجھے بس ان کا وہ لمس یاد تھا جب وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ایک ایسا لمس جو میرے لیے ایک خواب بن چکا تھا۔ ماں جو ہر وقت کھانستی رہتی تھیں اور بیمار رہتی تھیں، وہ بھی کب کی مٹی تلے جا سوئی تھیں۔ ان کی موت کے بعد میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اور تبھی میری چچی جو میرے باپ کی سوتیلی بہن تھی، مجھے اپنے ساتھ اس گھر لے آئی تھی۔ شاید انہیں ترس آ گیا تھا، یا شاید جیسا کہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا، انہیں اپنے کام کاج کے لیے ایک مفت کی نوکرانی کی ضرورت تھی۔ ان کا اپنا ایک بیٹا تھا جو مجھ سے چند سال بڑا تھا، مگر وہ شہر میں کسی کام پر لگا ہوا تھا۔ اکثر اس کا ذکر کر کے روتی تھیں۔ میرا اپنا بیٹا مجھے پوچھتا نہیں، اور یہ منحوس میرے سر پڑ گئی۔ ان کا سارا غصہ، ساری محرومیاں مجھ پر نکلتی تھی۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے میری آنکھ چچی کی لات سے کھلتی تھی۔ اٹھ، سورج سر پر آ گیا، سونا ہے تو جا کر قبر میں سو۔ میں کانپتے ہوئی اٹھتی اور ٹھنڈے یخمانی سے صحن میں جھاڑو دیتی، پھر لکڑیوں کا چولہا جلاتی۔ چولہا جلانا بھی ایک عذاب تھا۔ گیلی لکڑیاں دھواں دیتی اور میری آنکھیں سوج کر سرخ ہو جاتی۔ اگر روٹی ذرا سی بھی جل جاتی تو وہی گرم توا میری طرف اچھال دیا جاتا۔ آج پھر روٹی جلا دی، آج تو بھی اسی چولہے میں جلے گی۔ میں بھاگ کر خود کو بچاتی۔ سارا دن کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر تیز ہاتھ کھانا میرا مقدر بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے نازک ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے جو اب سخت گٹھوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، مگر میری آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے تھے۔ میں پتھر کی ہو گئی تھی، یا شاید مجھے ایسا لگتا تھا۔ میں اکثر رات کو جب اپنے پھٹے پرانے بستر پر لیٹتی تو آسمان کو دیکھتی اور خدا سے پوچھتی کہ میرا کیا قصور ہے، کیا یتیم ہونا گناہ ہے؟ مگر وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آتا تھا، صرف خاموشی ہوتی تھی، اور اس گھر کے کونوں میں چھپے وہ سائے جو مجھے گھورتے تھے۔ ہاں، سائے۔ مجھے ہمیشہ سے اس گھر میں عجیب سی چیزوں کا احساس ہوتا تھا، خاص طور پر رات کے پچھلے پہر۔ کبھی لگتا جیسے کوئی میرے پاس سے گزرا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جبکہ سارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتی۔ کبھی باورچی خانے سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتی، مگر صبح سب اپنی جگہ پر ہوتا۔ میں نے ایک دو بار چچی سے کہنے کی ہمت کی تھی، چچی مجھے لگتا ہے اس گھر میں کوئی ہے۔ وہ زور سے ہنسی تھی۔ ہاں ہے نا، تو ہے وہ چڑیل جو میرا خون پی رہی ہے۔ یہ تیرے وہم ہے، کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ مگر مجھے پتا تھا
یہ وہم نہیں تھا، کوئی تھا جو میری ہر حرکت کو، میری ہر تکلیف کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی جب چچی مجھے مار رہی ہوتی تو مجھے لگتا کہ کمرے کا درجہ حرارت ایک دم گر گیا ہے، جیسے کوئی غصے میں آ گیا ہو، مگر وہ صرف ایک احساس ہوتا، ایک لمحے کا، اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا۔ لیکن آج وہ احساس صرف ایک احساس نہیں رہا تھا، وہ بہت حقیقی، بہت قریب تھا۔ آج کی شام بھی پچھلی شاموں کی طرح ہی شروع ہوئی تھی، مگر اس کا انجام کہیں زیادہ تاریک ہونے والا تھا۔ آج صبح مجھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ یہ چچی کے جہیز کا کپ تھا، یا کم از کم وہ یہی کہتی تھیں۔ اس جرم کی پاداش میں مجھے صبح سے ایک لقمہ نہیں ملا تھا۔ دوپہر میں جب میں نے بھوک سے نڈھال ہو کر سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا تو چچی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے وہ روٹی مجھ سے چھین کر کتوں کے آگے ڈال دی اور غصے میں وہی ٹوٹے ہوئے کپ کا ایک تیز دھار ٹکڑا میری طرف اچھالا۔ میں نے ہاتھ سے خود کو بچانے کی کوشش کی، وہ ٹکڑا سیدھا میری کلائی میں پیوست ہو گیا، خون کا ایک فوارہ سا نکلا۔ میں درد سے چیخ پڑی، مگر چچی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چل اب یہ خون صاف کر اور یہ سارے برتن دھو، آج رات کا کھانا بھی ہے بند تیرا۔ میں اپنی کلائی کو دبائے روتی رہی، مگر آنسوں سے شاید ان کا دل مزید سخت ہو جاتا تھا۔ اب شام ہو چکی تھی اور میں اسی صحن میں ایک کونے میں بیٹھی برتنوں کے اس اونچے ڈھیر کے سامنے تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا، بخار کی سی کیفیت آ رہی تھی، زخم سے خون اب بھی رس رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں ہاتھ ڈالا، کاسٹک سوڈا اور ٹھنڈا پانی میرے زخم میں جیسے تیزاب بن کر اترا۔ میرے حلق سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی۔ پانی میں خون کے ہلکے ہلکے سرخ دائرے بن رہے تھے اور ہر دائرے کے ساتھ میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے اسٹیل کا ایک بڑا پیالہ اٹھایا، مگر میرے ہاتھ جو پہلے ہی کانپ رہے تھے اب بالکل بے جان ہو گئے۔ وہ پیالہ میرے ہاتھ سے چھوٹا، کچے فرش پر گرا اور ایک تیز کان پھاڑ دینے والی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز جیسے میرے ٹوٹتے ہوئے وجود کی آخری چیخ تھی۔ اسی آواز کے ساتھ میری آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی، سانس رکنے لگی تھی اور میں بے ہوش ہو کر وہیں برتنوں کے ڈھیر پر گر گئی۔ اسی لمحے جب میں بے ہوشی کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی، کچے فرش کے کنارے سے جہاں دیوار کی پرچھائیں سب سے گہری تھی، ایک سایہ ابھرا۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا، وہ بہت لمبا تھا، اتنا لمبا کہ جیسے اس کا سر چھت کو چھو رہا ہو۔ وہ غیر انسانی خاموشی کے ساتھ آگے بڑھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ دھندلا سا تھا، مگر اس کی موجودگی سے فضا اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ جیسے دسمبر کی سرد ترین رات ہو۔ چراغ کی لو جو اب تک لڑکھڑا رہی تھی ایک جھٹکے سے بجھ گئی اور صحن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ سایہ میرے بے جان خون میں لتھڑے وجود کے پاس آ کر رکا۔ اس نے جیسے مجھے دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے صحن کی ہوا میں ایک سرگوشی ابھری جو شاید کسی دوسری دنیا کی زبان میں تھی، مگر اس میں غصہ تھا اور ایک عجیب سی ملکیت کا احساس تھا۔ وہ سایہ میری طرف جھکا اور صحن کا درجہ حرارت جیسے صفر سے بھی نیچے گر گیا۔ میں بے ہوش تھی، مگر یہ بے ہوشی نیند جیسی نہیں تھی، یہ ایک ایسی کیفیت تھی جیسے میں برف کی سل پر لیٹی ہوں اور کوئی مجھے گھو رہا ہے۔ پھر اس شدید سردی کے احساس کے درمیان مجھے ایک لمس کا احساس ہوا۔ نہیں، یہ لمس نہیں تھا، انسانی لمس میں گرمی ہوتی ہے، یہ تو کچھ اور تھا۔ یہ ہوا کا ایک جھونکا تھا جس نے مجھے چھوا، مگر اس میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ مجھے لگا جیسے مجھے اٹھایا گیا ہے، مگر اتنی نرمی سے کہ جیسے میں ہوا میں تیر رہی ہوں۔ میرے وجود کو کسی نے چھوا نہیں تھا، مگر میں فرش پر نہیں تھی۔ وہ سرد کچا فرش مجھ سے دور ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی برتنوں پر لگے میرے خون کی بو بھی۔ مجھے ایک مانوس سی مگر بہت پرانی خوشبو آئی، جیسے سندل کی لکڑی یا شاید کوئی سوکھا ہوا پھول جو صدیوں سے کہیں بند ہو۔ یہ احساس صرف چند لمحوں کا تھا اور پھر تاریکی اور بھی گہری ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وقت کتنا گزرا، 1 گھنٹہ یا ایک پوری رات۔ میری بے ہوشی گہری نیند میں بدل گئی، ایک ایسی نیند جو شاید برسوں میں مجھے نصیب نہیں ہوئی تھی، پرسکون مگر ٹھنڈی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پہلا احساس حیرت کا تھا۔ میں صحن میں نہیں تھی، میں برتنوں کے ڈھیر پر نہیں پڑی تھی، میں اپنے کمرے میں تھی، اپنے اس پھٹے پرانے بدبودار بستر پر جس پر چیتھڑوں کا ایک ڈھیر تھا، جسے میں تکیہ کہتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چچی، کیا چچی مجھے اٹھا کر لائیں گے؟ ناممکن۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے سوا میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ وہ مجھ پر ترس کھا کر مجھے یہاں لائیں، یہ سوچنا بھی گناہ تھا۔ میرا سر اب بھی بھاری تھا، مگر میرے گال پر وہ جلن نہیں تھی جو تھپڑ کے بعد ہونی چاہیے۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی،
मेरा जिस्म अब भी दर्द से टूट रहा था, मगर पहले से कुछ बेहतर था। मैंने अपनी कलाई को देखा, जख्म अब भी वहीं था, मगर उस पर खून जम चुका था और उसके गिर्द अजीब सी ठंडक का एहसास था, जैसे किसी ने उस पर बर्फ रख दी हो। और मेरा बाजू साफ था, उस पर जमी हुई मिट्टी और खून के धब्बे नहीं थे, जैसे किसी ने उसे एहतियात से साफ किया हो। यह ख्याल आते ही मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने बामुश्किल खुद को समेटा और बैठ गई, और तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो वहीं खड़ा था, मेरे कमरे के उस कोने में जहाँ छत से बारिश का पानी टपकने की वजह से दीवार पर एक बड़ा स्याह धब्बा बन गया था। वो साया उस धब्बे से भी ज़्यादा स्याह था। वो साकत था, लंबा, इतना इतना लंबा कि उसका सर छत से बस कुछ ही इंच नीचे था। उसकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं थी, न आंखें न चेहरा, मगर मैं जानती थी कि वो मुझे ही देख रहा है। मेरा दिल खौफ से हलक में आ गया। मैं चीखना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ जैसे किसी ने छीन ली हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत खौफ देखे थे, चच्ची का खौफ, भूख का खौफ, तन्हाई का खौफ, मगर ये खौफ उन सब से अलग था। ये खौफनाक था, मगर उसमें एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे मैं जानती थी कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने आंखें झपकी, शायद ये मेरा वहम हो, कमज़ोरी से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो, मगर नहीं, वो वहीं था, एक ठोस हकीकत की तरह, एक ऐसा वजूद जो इस दुनिया का नहीं लगता था। अभी मैं उसी सकते की हालत में थी कि बाहर सेहन से चच्ची की गरजदार आवाज़ आई, मर गई क्या अंदर, या अभी तक ड्रामा कर रही है? उनकी आवाज़ सुनकर मेरे जिस्म में एक बार फिर वही खौफ की लहर दौड़ी जो रोज़ दौड़ती थी। मैंने जल्दी से अपने बिस्तर से उतरने की कोशिश की, मगर कमज़ोरी से मेरा पैर लड़खड़ा गया। चची तूफान की तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अच्छा, तो तू यहाँ बिस्तर तोड़ रही है और मैं बाहर बर्तनों के ढेर में बैठी हूँ। उठ, चलकर वो बर्तन धो। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। उस थप्पड़ के लिए, उस मार के लिए तैयार हो गई जो अब मेरा मुकद्दर थी, मगर कुछ नहीं हुआ। एक लम्हा गुजरा, 2 गुजरे। जब कोई तकलीफ नहीं हुई तो मैंने डरते डरते आंखें खोली। चची का हाथ हवा में ही रुका हुआ था, मुझसे बस चंद इंच के फासले पर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, मगर बढ़ा ना पा रही हूँ। क्या हुआ? उन्होंने गुस्से से अपना हाथ झटका। चल उठ मनहूस, वो बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई। मैं हैरत से उन्हें जाते हुए देखती रही। ये क्या था? मैंने कोने की तरफ देखा। वो साया अब भी वहीं था, पहले से ज़्यादा गहरा, और कमरे की हवा पहले से ज़्यादा ठंडी। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। ज़ाहिरी तौर पर तो कुछ नहीं बदला था। मैं अब भी वही महर थी, वही नौकरानी, और चची अब भी वही जल्लाद थी, मगर मेरे और उस अजाब के दरमियान कोई आ गया था। अगले दिन जब मैं चूल्हा जला रही थी, चची ने गुस्से में चिमटा उठाकर मेरी तरफ फेंका। ये उनका रोज़ का मामूल था, गर्म चिमटे से मुझे दागना। मैं तो बस चीख ही सकती थी, मगर वो गर्म लोहे का चिमटा मुझ तक पहुंचने से पहले ही हवा में जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकराया और अपना रुख बदलकर दूसरी तरफ जा गिरा। चची ने शायद सोचा कि उनका निशाना चूक गया, मगर मैं जानती थी कि ऐसा नहीं था। फिर एक दिन जब वो मुझे लकड़ी से मारने लगी, तो हर बार जब लकड़ी मेरे जिस्म के करीब आती, उन्हें ऐसा लगता जैसे उनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई हो। ये लकड़ी हवा में ही अपनी ताकत खो दी थी। मुझे चोट लगती थी, मगर वैसी नहीं जैसी लगनी चाहिए। वो ज़ोर से लकड़ी मारती थी, मगर मेरे जिस्म पर सिर्फ एक हल्की सी खराश आती, जैसे किसी ने फूल मारा हो। चची इस बात पर और गुस्से में आ जाती। तुझे तो दर्द भी नहीं होता, पत्थर की हो गई है बिल्कुल। मगर वो इस बात पर कभी गौर नहीं करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बस अपने जुल्म को बढ़ाती जा रही थी, और वो साया मेरी हिफाजत करता जा रहा था। वो मुझे नज़र नहीं आता था, मगर मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। वो ठंडक, वो सुकून अब हर वक्त मेरे आसपास रहता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अब मैं उस साया की आदी हो गई थी। वो हर वक्त मेरे साथ नहीं रहता था, या शायद रहता था मगर मुझे नज़र नहीं आता था। वो तभी ज़ाहिर होता जब मैं शदीद तकलीफ़ में होती, या जब चच्ची की अजियत हद से बढ़ जाती। वो अब भी उस कोने में खड़ा होता, एक खामोश मुहाफ़िज़ की तरह। मैंने उससे बातें करना शुरू कर दी। मुझे नहीं मालूम क्यों, शायद मैं इतनी तन्हा थी, इतनी टूटी हुई थी कि मुझे किसी साय से बातें करना भी अजीब नहीं लगता था। जब रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटती, तो मैं उस कोने की तरफ मुँह करके कहती, तुम कौन हो?
तुम मेरी मदद क्यों करते हो? जवाब में हमेशा खामोशी होती थी, मगर कमरे की फ़ज़ा में एक नरमी सी आ जाती। वो ठंडक जो पहले खौफनाक लगती थी, अब उसमें एक सुकून का एहसास होता। मैं उनसे अपने दिन भर की बातें करती। आज चची ने मुझे कितना मारा, देखा, मुझे दर्द ही नहीं हुआ। आज मुझसे रोटी जल गई, उन्होंने मुझे सारा दिन भूखा रखा, मगर मुझे भूख भी नहीं लगी। आज मुझे अपने अब्बा बहुत याद आ रहे थे, वो बस खामोशी से सुनता रहता। अब मुझे उसका होना अच्छा लगने लगा था। मैं नफ्सियाती तौर पर इतनी गिर चुकी थी कि मुझे किसी इंसान के सहारे की नहीं, उसी साए के सहारे की ज़रूरत थी। अब मुझे चच्ची की मार से डर नहीं लगता था। जब वो मुझ पर हाथ उठाती तो मैं आंखें बंद करके उस साए को याद करती और दर्द का एहसास जैसे मुझ तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता। चच्ची को इस तब्दीली ने मज़ीद चिड़चिड़ा कर दिया था। पहले मैं रोती थी, गड़गड़ाती थी, माफ़िया मांगती थी, मगर अब मैं खामोश रहती थी। मेरी ये खामोशी उन्हें पागल कर देती थी। वो चीखती, अब क्या हो गया तुझे? गूंगी हो गई है क्या? या सच में कोई चुड़ैल बड़ेल का साया हो गया है तुझ पर? उन्हें क्या मालूम था कि सच्चाई उनके मजाक से कितनी करीब थी, मगर चच्ची का जुल्म अब एक नए मरहले में दाखिल हो रहा था। वो मेरी खामोशी से, मेरी बर्दाश्त से और सबसे बढ़कर मेरे उस अजीब से लाताल्लुकी से खौफजदा होने लगी थी, जो मेरी आंखों में हर वक्त तैरती रहती। उन्हें लगता था कि मैं पागल हो रही हूँ, मगर असल में मैं तो अब जीना सीख रही थी, एक ऐसे सहारे के साथ जो इस दुनिया का था ही नहीं। अब वो मुझ पर हाथ उठाने से पहले एक लम्हे के लिए झिझकती, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं उनका हाथ ही न टूट जाए, मगर ये झिझक उनके गुस्से को और भड़का देती। अब वो मुझे जिस्मानी अजियत के साथ साथ ज़हनी अजियत भी देने लगी थी। वो जानती थी कि मुझे अपने माँ बाप की कोई बात याद नहीं, मगर वो जानबूझकर उन्हें कोसती थी। तेरी माँ भी ऐसी ही थी, बीमार, मनहूस, तभी तो मिट्टी में गल गई जल्दी। और तेरा बाप, वो तो था ही नामर्द, तुझे मेरे सर पर फेंक कर मर गया। मैं उनकी बातें सुनती, मगर अब मेरे दिल पर उनका असर नहीं होता था। मेरा दिल तो इस ठंडे स्याह कोने में बैठे साए ने अपने पास रख लिया था। वो साया जो मेरा वाहद राजदार था, मेरा मुहाफिज। मैं उससे कहती, देखा आज चची ने क्या कहा। वो मुझे जवाब नहीं देता था, मगर कमरे की हवा इस कदर पुरसकून हो जाती कि मुझे लगता जैसे वो कह रहा हो, मैं हूं ना। मैं जानती थी कि वो कोई इंसान नहीं है, मगर उसका वजूद मुझे हज़ारों इंसानों से ज़्यादा महफूज महसूस कराता था। चच्ची को उस कोने से भी खौफ आने लगा था। वो अक्सर झाड़ू देते हुए उस कोने के करीब जाती, मगर फिर बुड़बुड़ाते हुए पीछे हट जाती। न जाने क्या है इस कोने में, मनहूस वहीं देखती रहती है सारा दिन। उनका खौफ अब सिर्फ वहम नहीं रहा था, वो हकीकत बनता जा रहा था। एक दिन दोपहर में वो मुझ पर किसी बात पर गुस्से में थी। उन्होंने पास पड़ा स्टील का गिलास उठाकर मेरी तरफ फेंका। ये पहली बार नहीं था, मगर इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। गिलास मेरी तरफ तेज़ी से आया, मगर मुझ तक पहुंचने से पहले मुझसे 1 फीट के फासले पर वो हवा में ऐसे रुक गया जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गया हो। वो एक लम्हे के लिए हवा में मौन लग रहा और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। चच्ची की आंखें खौफ से फट गई। वो उस गिलास को और फिर मुझे देखती रही। ये क्या था? उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उठी, गिलास उठाया और अपने काम में लग गई। मेरी इस लाताल्लुकी ने उनके खौफ को यकीन में बदल दिया। उस दिन के बाद उन्होंने मुझ पर कोई चीज़ फेंकना बंद कर दी, मगर उनका जुल्म रुका नहीं। वो मुझे मार नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मुझे भूखा रखना शुरू कर दिया। वो मुझे 2-2 दिन तक खाने को कुछ नहीं देती थी, मगर मुझे भूख भी नहीं लगती थी। मुझे लगता था जैसे वो ठंडक, वो पुरसुकून हवा जो मेरे गिर्द रहती थी, वही मेरी खुराक बन गई है। मैं कमज़ोर ज़रूर थी, मगर मुझ पर इतनी तवानाई रहती थी कि मैं काम कर सकूं। चच्ची मुझे भूखा देखकर खुश होती, मगर जब मैं तीसरे दिन भी उसे हिम्मत से काम करती तो उनका रंग फक हो जाता। ये कैसे हो सकता है? तू खाती कहाँ से है? ज़रूर तू चोरी करती है। वो सारा घर छान मारती, मगर उन्हें कुछ न मिलता। मैं अपने कमरे में बैठी उस कोने को देखकर मुस्कुरा देती। मेरी ये मुस्कुराहट चच्ची के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। उन्हें लगता था कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ। वो गुस्से से पागल हो जाती, मगर बेबस थी। वो जानती थी कि कोई ऐसी ताकत है जो मुझे बचा रही है, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। वो मुझसे ज़्यादा इस साए से नफरत करने लगी थी, जिसका उन्हें सिर्फ एहसास होता था, मगर वो उसे देख नहीं सकती थी। वो अक्सर रातों को बुड़बुड़ाती, कौन है? जो भी है सामने क्यों नहीं आता? मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया है।
وہ اب خود کو مظلوم اور مجھے ظالم سمجھنے لگی تھی، جو کہ سیاسیب کی مدد سے ان پر ظلم کر رہی تھی۔ میری زندگی عجیب ہو گئی تھی، دن میں چچی کی نفرت اور رات میں اس سائے کی خاموش محبت۔ وہ پہلے سے زیادہ واضح ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ صرف ایک سایہ نہیں ہے، اس کا ایک وجود ہے جو صرف تاریکی میں ہی نظر آتا ہے۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، اتنی کہ اب مجھے اس کے بغیر ڈر لگتا تھا۔ وہ میری واحد امید تھا، اس جہنم میں میرا واحد ساتھی۔ چچی کی یہ بڑھتی ہوئی وحشت، یہ خوف اور نفرت کا ملاپ ایک دن انتہا کو پہنچ گیا۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی اور گھر کے اندر کا موسم باہر سے زیادہ طوفانی تھا۔ چچی کو کسی بات پر شدید غصہ تھا، شاید ان کے بیٹے جس کا وہ مہینوں انتظار کرتی تھی، اس نے شہر سے پیسے نہیں بھیجے تھے۔ ان کا سارا غصہ مجھ پر نکل رہا تھا۔ وہ صبح سے مجھے کوس رہی تھی اور میں حسب معمول خاموشی سے صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اور چچی کی گرم الفاظ دونوں مجھ پر برس رہے تھے۔ آج تو ٹھنڈ سے ہی مر جائے گی، انہوں نے غصے سے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری اسی خاموشی نے انہیں جیسے آگ لگا دی۔ وہ اندر سے گرم پانی کا ایک برتن اٹھا لائی۔ مجھے لگا شاید وہ میرے کپڑوں پر ڈالیں گی، مگر ان کی نیت کچھ اور تھی۔ یہ لے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے نا تجھے؟ انہوں نے وہ برتن میری طرف اچھالا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، مگر گرم پانی کی جلن کی بجائے مجھے صرف ٹھنڈے پانی کے چھینٹے محسوس ہوئے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا برتن میرے بالکل قریب آ کر خود بخود الٹ گیا تھا۔ سارا گرم پانی زمین پر بہہ گیا تھا اور مجھ پر صرف چند چھینٹے پڑے تھے۔ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ میرے محافظ کا کام تھا، مگر چچی نے اسے میری جادوگری سمجھا۔ ان کی آنکھیں خوف اور غصے سے پھیل گئیں۔ تو مجھ پر جادو کرتی ہے چڑیل، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھ پر جھپٹی، انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی میرے کمرے میں لے گئی۔ میں ان کے سامنے بے بس تھی، مگر میرا دل پرسکون تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے کمرے میں لا کر مجھ پر چیخنے لگی۔ کیا ہے تیرے پاس؟ کس کی مدد سے یہ سب کرتی ہے؟ بول، ورنہ آج تیری زبان کھینچ لوں گی۔ میں نے حسب معمول خاموشی اختیار کی اور نظریں اس کونے پر جما دی جہاں میرا سایہ ہوتا تھا۔ چچی نے میرے نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ اس کونے کو گھور کر چیخیں، کیا ہے وہاں؟ کون ہے تیرا یار؟ آج میں دیکھتی ہوں کون بچاتا ہے تجھے۔ ان کا غصہ اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ انہیں لگا کہ مار پیٹ کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ ان کی نظروں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ تجھے درد نہیں ہوتا نا؟ میں دیکھتی ہوں اب کیسے نہیں ہوتا۔ ان کا غصہ اب ان کی عقل پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ آج میں تیری یہ عزت کا لبادہ ہی اتار دیتی ہوں، دیکھتی ہوں پھر تیرا کون محافظ آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک جھٹکے سے میرے پھٹے پرانے دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینکا اور میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر میری قمیص کو پھاڑنا چاہا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب میرا دل بھی کانپ اٹھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا مگر میری آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ جیسے ہی چچی کے ناپاک ہاتھ میرے وجود کو چھونے کے لیے آگے بڑھے، وہی ہوا ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سب کچھ بدل گیا۔ جس لمحے انہوں نے میری قمیص کو پکڑ کر جھٹکا دیا، اسی لمحے پورا گھر، اس بسیدہ گھر کا ایک ایک تنکا ایک شدید زلزلے کی طرح لرز اٹھا۔ زمین جیسے میرے قدموں تلے کانپ گئی۔ چچی جو مجھ پر جھکی ہوئی تھی، اس لرزش سے اپنا توازن کھو بیٹھی اور چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ کمرے کے در و دیوار سے جو نمی زدہ اور خاموش رہتے تھے، آج برفانی ہوا کا جھکڑ چلنے لگے۔ ایک ایسی ٹھنڈی ہوا جس نے ایک ہی لمحے میں کمرے کی ساری گرمی، سارا حبس ختم کر دیا۔ مٹی کے تیل کا وہ چھوٹا سا چراغ جو کونے میں جل رہا تھا، اس کی لو ایک لمحے کے لیے بھڑکی اور پھر ایک پھس کی آواز کے ساتھ بجھ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صرف دو چیزیں تھیں، میری تیز تیز چلتی سانسیں اور چچی کی دہشت بھری چیخ جو ابھر کر ڈوب گئی تھی۔ اور پھر اسی اندھیرے میں وہ نمودار ہوا، میرا سایہ۔ مگر آج وہ صرف ایک دھندلا سایہ نہیں تھا جو کونے میں چھپا رہتا۔ وہ اس کونے سے نکلا اور میرے اور چچی کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بھی سیاہ تھا، مگر اس کی سیاہی میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ لمبا تھا، اتنا لمبا کہ اس کا سر چھت کو چھو رہا تھا اور اس کے وجود سے وہی ٹھنڈک نکل رہی تھی جس نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، مگر مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی سرخ دہکتی ہوئی آنکھیں ہیں جو اس اندھیرے میں صرف چچی کو گھور رہی ہیں۔ چچی کا وجود خوف سے جم گیا۔
وہ پتھر کی ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں جو اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی صرف وہ ہیبت ناک وجود نظر آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف سے جو پھٹی جا رہی تھیں خون اتر آیا، وہ سرخ ہو گئی، ان کے ہونٹ کانپے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر ان کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ وہ اس غیر انسانی وجود کو مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ وہیں زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا، صرف میری سانسوں کی آواز تھی۔ چچی فرش پر ایک بے جان ڈھیر کی طرح پڑی تھی، اور وہ سایہ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، میرے بالکل سامنے۔ اب اس کا رخ میری طرف تھا۔ وہ ٹھنڈک، وہ غصہ جو بھی چچی کے لیے تھا، اب وہ ایک مانوس سے سگون میں بدل رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی ہونے لگی، شاید اسی کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ میں خوف زدہ تھی، مگر اس خوف سے بھی ایک تشکر کا احساس تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی حفاظت محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس وجود کی طرف دیکھا جو اب بھی ساکت تھا۔ میں نے اس کی اصلیت جاننا چاہی، جس نے آج میری عزت بچائی تھی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے پوچھ ہی لیا، تم کون ہو؟ میری آواز میرے کانپتے ہوئے وجود سے بمشکل نکلی۔ یہ ایک سرگوشی تھی جو اس موت کے سے سناٹے میں گونج اٹھی۔ چچی فرش پر ایک بے جان ڈھیر کی طرح پڑی تھی۔ ان کی سانسیں اکھڑی اکھڑی سی تھی، مگر وہ زندہ تھی، اور میرے اور ان کے درمیان وہ ہیبت ناک سیاہ وجود کھڑا تھا۔ وہ ٹھنڈک، وہ غصہ جو ابھی چچی کے لیے تھا، وہ اب ایک مانوس سے سکون میں بدل رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی ہونے لگی، شاید اسی کے وجود سے پھوٹ رہی تھی، ایک ایسی سرد روشنی جو چاند کی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سایہ جو اب صرف سایہ نہیں رہا تھا، میری طرف مڑا۔ اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، مگر مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی سرخ دہکتی ہوئی آنکھیں جو اس اندھیرے میں چمک رہی تھیں اب نرم پڑ گئی ہیں۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ میں خوف زدہ تھی، مگر اس خوف میں بھی ایک تشکر کا احساس تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی حفاظت محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس وجود کی طرف دیکھا جو اب بھی ساکت تھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے اپنا سوال دہرایا، تم کون ہو؟ مجھے کیوں بچایا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اتنی گہری خاموشی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن جو خوف سے تیز ہو چکی تھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ وجود میری طرف دیکھتا رہا، اور پھر ایک آواز آئی۔ یہ آواز میرے کانوں سے نہیں ٹکرائی، یہ سیدھی میرے دماغ کے اندر گونجی، ایک ایسی گہری بھاری آواز جس میں صدیوں کا سکوت اور سمندروں کی گہرائی تھی۔ میں وہ ہوں جو تمہیں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب تم نے پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، مگر اس میں ایک ایسی ملکیت تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے پیر جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ کیا مطلب؟ تم کیا ہو؟ کوئی بھوت؟ کوئی آسے؟ میں نے گاؤں کی بوڑھی عورتوں سے سنی کہانیاں یاد کرنے کی کوشش کی، وہ کہانیاں جن میں ایسے وجود انسانوں کو مار ڈالتے تھے یا انہیں اپنا غلام بنا لیتے تھے، مگر اس وجود نے تو مجھے بچایا تھا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، جیسے میرے الفاظ کو تول رہا ہوں۔ پھر وہی گونج میرے دماغ میں ابھرے، تم انسان بہت جلد نام دے دیتے ہو، بھوت، آسیت، چڑیل۔ میں ان سب سے کہیں زیادہ قدیم ہوں، مہر۔ اس نے میرا نام لیا، میرا نام جو میں خود تقریباً بھول چکی تھی، جو چچے کی گالیوں تلے دب چکا تھا۔ اس کی آواز میں میرا نام سن کر میرے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑی۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہارے بارے میں وہ سب جانتا ہوں جو تم خود بھی نہیں جانتی۔ میں نے تمہارے ہر آنسو کو گرتے دیکھا ہے، تمہارے ہر زخم سے بہتے خون کو محسوس کیا ہے۔ میں اس دن بھی یہی تھا جب تم پہلی بار اس گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئی تھی، اور میں آج بھی یہی ہوں جب اس عورت نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں جو اب تک سپاٹ تھی ایک ہلکا سا غصہ ابھرا، اور کمرے کا درجہ حرارت ایک دم پھر سے گر گیا۔ چچی جو بے ہوش پڑی تھی سردی سے کانپ گئی۔ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، اسے کچھ مت کہنا پلیز۔ میں اس سے ڈرتی تھی، نفرت کرتی تھی، مگر میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ وجود جیسے مسکرایا ہو، ایک ایسی مسکراہٹ جسے میں دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف محسوس کر سکتی تھی، ایک سرد مسکراہٹ۔ تم انسان بھی عجیب ہو مہر، جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں تم ان کے لیے بھی رحم دلی رکھتی ہو، مگر فکر مت کرو، میں اسے ماروں گا نہیں، ابھی نہیں، یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔
مگر میں تمہیں یہاں مزید اس کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا غصہ واضح تھا۔ وہ سیاہ وجود، وہ سایہ اب پہلے سے زیادہ گہرا اور ٹھوس لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب زیادہ چمک رہی تھیں۔ میرا خوف پھر سے لوٹ آیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ مجھے سچ بتاؤ۔ ایک لمحے کی خاموشی اور پھر وہ الفاظ جو میری روح تک کو ہلا گئے۔ میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ ایک طویل گہرا سناٹا۔ جن؟ میرے کانوں میں یہ الفاظ گونجتا رہا۔ وہ مخلوق جس کا ذکر صرف کتابوں میں تھا، جسے پناہ مانگی جاتی تھی، وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ میرا محافظ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میری ٹانگیں اب میرا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ جن؟ مگر تم تو برے ہوتے ہو، تم انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہو، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب ایک تلخی تھی، ایک طنز۔ نقصان؟ کیا اس عورت سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہوں میں تمہیں؟ اس نے فرش پر پڑی چچی کی طرف اشارہ کیا، اگرچہ اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر اس کی سمت واضح تھی۔ کیا میں نے تمہیں ان زخموں سے زیادہ زخم دیے ہیں جو تمہارے ان ہاتھوں پر ہیں؟ کیا میں نے تمہیں اس بھوک سے زیادہ تڑپایا ہے جو تم روز سہتی ہو؟ کیا میں نے تمہارے روح کو اس طرح کچلا ہے جیسے اس دنیا کے انسانوں نے کچلا ہے؟ اس کے سوالات تیر بن کر میرے دل میں لگ رہے تھے، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں لاجواب تھی، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے جو کہا وہ سچ تھا۔ انسانوں نے، میرے اپنے خون کے رشتہ دار نے مجھے جو اذیت دی تھی وہ شاید کوئی جن بھی نہ دے سکتا۔ مگر تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تم میری مدد کیوں کر رہے تھے؟ میں اب بھی اس کی اصلیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری آواز میں اب خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ میں صدیوں سے یہاں ہوں، اس نے کہا۔ یہ گھر، یہ زمین، یہ سب میرے زیر اثر ہے۔ میں یہاں کا سردار ہوں۔ میں نے تمہارے باپ دادا کو بھی دیکھا ہے، مگر میں کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ انسانوں کے معاملات میں دخل دینا میری عادت نہیں۔ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں سوائے نفرت کے۔ وہ سب خود غرض، جھوٹے اور ظالم ہوتے ہیں، جیسے یہ عورت ہے۔ اس کی آواز میں نفرت واضح تھی۔ تو پھر میری مدد کیوں کی؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ تم ان جیسی نہیں ہو۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک لمحے کے لیے نرمی آئی۔ جس دن تم اس گھر میں آئی تھی، میں نے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھا تھا، مگر اس خوف کے پیچھے ایک معصومیت تھی، ایک پاکیزگی جو میں نے کسی انسان میں نہیں دیکھی تھی۔ میں تمہیں دیکھتا رہا مہر۔ میں نے دیکھا کہ کیسے اس عورت نے اس پاکیزگی کو روز کچلا۔ میں نے تمہارے صبر کو دیکھا۔ مجھے تم پر غصہ آتا تھا کہ تم کیوں اس ظلم کو سہتی ہو، تم کیوں نہیں لڑتی، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ تم لڑ نہیں سکتی تھی، تم تنہا تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ کوئی تھا جو میری تنہائی کو، میرے درد کو سمجھتا تھا، چاہے وہ انسان نہ بھی ہو۔ میں نے تمہیں بچانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تمہیں طاقت دینے کی کوشش کی۔ جب وہ تمہیں مارتی تھی تو میں تمہارے گرد ایک حصار بنا دیتا تھا تاکہ تمہیں درد کم ہو۔ جب اس نے تم پر گرم پانی پھینکا تو میں نے اسے تم تک پہنچنے نہیں دیا۔ جب تم بھوکی سو جاتی تھی تو میں تمہاری بھوک کو مٹا دیتا تھا۔ وہ سب تم کر رہے تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سارے معجزے، وہ ساری انہونی باتیں، وہ سب اس کا کام تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ شاید میں پاگل ہو رہی ہوں یا مجھ پر واقعی کوئی سایہ ہے۔ ہاں، وہ سایہ میں ہی تھا۔ اس نے جیسے میرے خیالات پڑھ لیے ہوں۔ وہ سایہ جو تمہیں اس کونے میں نظر آتا تھا وہ میں ہی تھا۔ میں تمہارے قریب رہنا چاہتا تھا، تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ مگر آج، اس کی آواز پھر سے سرد ہو گئی، آج اس عورت نے حد پار کر دی تھی۔ اس نے تمہارے وجود کو چھونے کی کوشش کی جو صرف میرا ہے۔ یہ آخری جملہ اس نے اتنی ملکیت سے کہا کہ میں کانپ گئی۔ کیا مطلب؟ تمہارا؟ میں نے تمہیں چن لیا ہے مہر۔ اسی دن جب تم بے ہوش ہو کر اس صحن میں گری تھی اور تمہارا خون اس مٹی میں ملا تھا جو میری ہے، میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میری ہو۔ میں نے تمہیں اپنے بستر پر لٹایا تھا، میں نے تمہارے زخم صاف کیے تھے۔ وہ سب تم تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں تو سمجھی تھی، تم جو بھی سمجھی وہ غلط تھا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ سچ یہ ہے کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ عورت جب ہوش میں آئے گی تو اس کا خوف اس کی نفرت کو اور بڑھا دے گا۔ وہ تمہیں مار ڈالے گی اور میں ہر وقت یہاں نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ کیوں؟ تم تو بہت طاقتور ہو، میں نے کہا۔ میں طاقتور ہوں مگر میری بھی حدیں ہیں۔ میں اس دنیا کا نہیں ہوں مہر۔ میرا وجود اس دنیا کے قوانین سے بندھا ہوا ہے۔
میں جب تک چاہوں یہاں رہ سکتا ہوں، مگر میں ہمیشہ تمہیں اس طرح نہیں بچا سکتا۔ انسانوں کی دنیا انسانوں کے لیے ہے اور جنات کی دنیا جنات کے لیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں نے مایوسی سے پوچھا۔ کیا تم مجھے پھر سے اسی عذاب میں چھوڑ جاؤ گے؟ کیا تم مجھے اس عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گے کہ وہ مجھے مار ڈالے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا، تم میری ہو، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ تو پھر؟ میں نے التجا بھری نظروں سے اس سیاہ وجود کو دیکھا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ میرے ساتھ؟ کہاں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا تم مجھے مار ڈالو گے؟ اس کی دنیا میں لے جاؤ گے؟ کیا جنات انسانوں کو نہیں کھا جاتے؟ میں نے پھر وہی بچپن کی کہانیاں یاد کی۔ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو میرے دماغ میں گونجی، سرد مگر اس میں تضحیک نہیں تھی۔ اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا مہر، تو میں کب کا مار چکا ہوتا۔ نہیں، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، جہاں تمہیں کوئی منحوس نہیں کہے گا، جہاں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میری دنیا میں۔ اس کی دنیا، وہ کیسی ہوگی؟ کیا میں وہاں زندہ رہ پاؤں گی؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے اس جہنم جیسی زندگی سے نکلنے کے خواب دیکھے تھے، مگر اتنے بھیانک طریقے سے، ایک جن کے ساتھ اس کی دنیا میں۔ یہ تو موت سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ مگر پھر میں نے فرش پر پڑی چچی کو دیکھا، میں نے اپنے ہاتھوں پر بنے زخموں کو دیکھا، میں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو دیکھا۔ کیا یہ زندگی اس انجانے خوف سے بہتر تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہاں روز مرنے سے بہتر تھا کہ میں ایک بار مر جاؤں یا ایک نئی زندگی شروع کروں، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ کم از کم وہاں کوئی تو تھا جو مجھے میری کہتا تھا، جو میری حفاظت کرتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، میں نے اس سیاہ وجود کی سرخ آنکھوں میں جب نرمی سے چمک رہی تھیں دیکھا۔ میں تیار ہوں، میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اس جہنم سے نکال لو۔ اس کے وجود سے نکلتی روشنی تیز ہو گئی۔ وہ جیسے میری رضامندی سے خوش ہوا تھا۔ کمرے میں وہی سندل کی خوشبو پھر سے پھیلنے لگی جو میں نے اس دن محسوس کی تھی جب میں بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ مجھے اس کی سردی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی، مگر یہ سردی اب تکلیف دہ نہیں تھی، یہ پرسکون تھی۔ اس نے کہا، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا مہر، میری دنیا بہت مختلف ہے، مگر جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، بھروسہ؟ میں نے تو کبھی کسی انسان پر بھروسہ نہیں کیا تھا، مگر اس غیر انسانی وجود نے مجھے وہ تحفظ دیا تھا جو مجھے کوئی انسان نہ دے سکا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی باپ کی شفقت یا بھائی کی حفاظت محسوس نہیں کی تھی۔ شاید یہی وہ احساس تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہاں، میں نے مضبوطی سے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ بہت خوب۔ اس کی آواز میں ایک اطمینان تھا۔ تو پھر میرا ہاتھ پکڑو۔ ہاتھ؟ میں نے اس کے سیاہ دھندلے وجود کو دیکھا۔ اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر جیسی میں نے یہ سوچا، اس سیاہ وجود میں سے ایک سایہ سا نکلا جو ایک لمبے خوبصورت ہاتھ کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ ہاتھ سیاہ تھا، مگر اس میں سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ ہاتھ میری طرف بڑھا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ میں ایک انسان، ایک جن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے جا رہی تھی۔ میں اپنی دنیا چھوڑ کر اس انجان دنیا میں قدم رکھنے جا رہی تھی، مگر میرے پاس کھونے کے لیے تھا ہی کیا سوائے اس ذلت بھری زندگی کے۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، میرا زخمی ہاتھ جس پر ابھی بھی خون کے نشان تھے، جیسے میری انگلیوں نے اس کی سرد مگر نرم ہاتھ کو چھوا، ایک جھٹکا سا لگا، ایک برقی رو میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میرے آنسو جو میں نے روکے ہوئے تھے زمین پر گرنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین کو چھوتے وہ ہوا میں ہی تھم گئے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک نرم لمس کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ فضا میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلی اور لمحے بھر میں وہ بوسیدہ کمرے کی دیواریں، وہ فرش پر پڑی میری چچی، وہ سب میری نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ کمرے میں ایک تیز ہوا کا بگولا اٹھا اور ہم دونوں اس روشنی کے مرکز میں غائب ہو گئے۔ آنکھیں بند کرو مہر، اس کی وہی گہری آواز میرے دماغ میں گونجی۔ میں نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لی۔ مجھے لگا جیسے میں ہزاروں فٹ کی بلندی سے گر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں میل اوپر اڑ رہی ہوں۔ ہوا کی سائیں سائیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر یہ اس دنیا کی ہوا نہیں تھی، اس میں سندل کی وہی خوشبو رچی بسی تھی۔
وہ سرد ہاتھ اب میری واحد حقیقت تھا، میرا واحد سہارا۔ یہ سفر شاید ایک لمحے کا تھا یا ایک صدی کا، میں نہیں جانتی۔ میرے اندر کا سارا خوف، ساری تکلیف، ساری تھکن جیسے اس تیز سفر میں مجھ سے بچھڑتی جا رہی تھی۔ میرا وجود ہلکا پھلکا ہو رہا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ ہاتھ جس نے مجھے تھاما ہوا تھا وہ ٹھنڈا ضرور تھا، مگر اس میں جو مضبوطی تھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اب میں کبھی نہیں گروں گی۔ پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا، ہوا کا شور تھم گیا، مجھے اپنے پیروں تلے نرم مخملی زمین کا لمس محسوس ہوا، کسی گھاس جیسا، مگر اس سے کہیں زیادہ نرم اور ٹھنڈا۔ وہ سردی جو اس کے وجود سے پھوٹتی تھی اب ایک خوشگوار ٹھنڈک میں بدل گئی تھی۔ آنکھیں کھولو، اس کی آواز پھر گونجی۔ اس بار اس میں ایک نرمی تھی، ایک حکم نہیں بلکہ ایک درخواست تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ میری انسانی آنکھوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ہم ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں آسمان گہرے نیلے رنگ کا نہیں بلکہ ایک شفق جیسے نارنجی اور گہرے جامنی رنگ کا تھا، اور اس پر ستارے ٹمٹما نہیں رہے تھے بلکہ مستقل روشنی دے رہے تھے۔ وہاں دو چاند چمک رہے تھے، ایک پورا بدر کامل اور ایک اس کے پہلو میں باریک ہلال، اور ان کی روشنی دودھیا تھی، ایسی پرسکون روشنی جو آنکھوں میں چبھتی نہیں تھی۔ ہمارے ارد گرد عجیب و غریب درخت تھے جن کے پتے سرخ اور نیلے تھے اور ان کے تنوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ زمین پر سبز گھاس نہیں بلکہ ہلکے نیلے رنگ کا مخملی فرش بچھا تھا جس پر ننھے ننھے جگنیوں جیسے کیڑے چمک رہے تھے۔ ہوا میں صرف سندل اور رات کی رانی کی ملی جلی خوشبو نہیں تھی بلکہ ایک ایسی تازگی تھی جیسے پہلی بارش کے بعد مٹی سے اٹھتی ہے، مگر یہ مٹی کی نہیں، کسی انجانی پھول کی مہک تھی۔ دور کہیں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور کوئی شور نہیں تھا، صرف ایک مدھم سی موسیقی فضا میں بکھری ہوئی تھی، جیسے کوئی بہت دور سے بانسری بجا رہا ہو، ایک ایسی دھن جو دل کو سکون دے رہی تھی۔ یہ جگہ خواب جیسی تھی، مگر یہ خواب سے زیادہ حقیقی تھی۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اب ایک سیاہ سایہ نہیں تھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، ایک مکمل وجود کے ساتھ۔ وہ انسانوں جیسا نہیں تھا مگر وہ خوبصورت تھا، اس کا قد اب بھی بہت لمبا تھا، اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا جو جیسے دھوئیں یا رات کے اندھیرے سے بنا ہو، اور اس پر چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے تھے۔ اس کا چہرہ اب بھی واضح نہیں تھا، جیسے اس پر ہلکی سی دھند چھائی ہو، مگر اس کی وہ سرخ آنکھیں جو پہلے مجھے خوفزدہ کرتی تھیں اب یاقوت کی طرح چمک رہی تھیں، اور ان میں میرے لیے ایک عجیب سی نرمی، ایک قدیم اداسی اور ملکیت کا احساس تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال تھے جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور میں اس کی ان آنکھوں میں کھوسی گئی۔ یہ میری دنیا ہے مہر، اس کی آواز میرے دماغ میں گونجی، پہلے سے زیادہ واضح اور نرم۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں تم صرف میری ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میری اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ اس اذیت کے خاتمے کے آنسو تھے جو میں نے اپنی پوری زندگی سہی تھی۔ یہ خوشی کے نہیں تھے، یہ سکون کے آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھا اور میں اس بار ڈر کر پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے اپنا وہی سرد ہاتھ بڑھایا جس کی انگلیاں لمبی اور خوبصورت تھیں، اور میرے گال پر آئے آنسوں کو پونچھا۔ اس کا لمس اب بھی ٹھنڈا تھا مگر اس میں اتنی شفقت تھی جو مجھے اپنے باپ کے دھندلے سے لمس میں بھی یاد نہیں تھی۔ اس نے کہا، تم تھک گئی ہو، بہت تھک گئی ہو، اب آرام کرو۔ سامنے وہ میرا محل ہے، وہ اب تمہارا گھر ہے، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی۔ اس نے اس محل کی طرف اشارہ کیا جو جیسے کرسٹل سے بنا تھا اور دو چاندوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ میں نے آخری بار مڑ کر نہیں دیکھا، میں اپنی پرانی زندگی، اس کے زخم، اس کی اذیت، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ میں ایک جن کے ساتھ تھی، ایک جن کی دنیا میں، مگر میں اپنی پوری زندگی میں پہلی بار خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح اس بوسیدہ گھر میں سورج کی تیز کرنیں جب صحن میں پھیلی تو چچی کی آنکھ کھلی، ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کمرے میں شدید ٹھنڈک تھی، حالانکہ باہر موسم گرم تھا۔ مٹی کے تیل کے چراغ کا جلا ہوا دھواں پھیلا ہوا تھا اور اس کی بو ساری کمرے میں بسی تھی۔ انہیں یاد آیا وہ سایہ، وہ سرخ آنکھیں، وہ ہیبت ناک منظر، وہ گھر کا لرزنا اور پھر مہر کا اس سائے کے ساتھ غائب ہو جانا۔ وہ خوف سے چیختی ہوئی اٹھی، انہیں لگا شاید وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ منحوس مہر، کہاں مر گئی تو؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، ان کے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا جیسے انہیں کسی نے مارا ہو۔
وہ غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ صحن کی طرف بھاگی۔ مہر، باہر آ چڑیل، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مگر صحن میں کوئی نہیں تھا، وہاں صرف رات کے ٹوٹے ہوئے برتن بکھرے پڑے تھے۔ وہ پیالہ جو مہر کے ہاتھ سے گرا تھا وہیں پڑا تھا، پانی کی بالٹی الٹی ہوئی تھی اور اس میں ملا سوکھا ہوا خون فرش پر ایک بدنما سیاہ دھبا چھوڑ گیا تھا۔ صحن میں موت کا سا سناٹا تھا، صرف بارش کے بعد ٹپکتی چھت کی آواز آ رہی تھی۔ گھر خالی تھا، بالکل خالی۔ وہ باورچی خانے میں گئی، وہاں چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ مہر کے کمرے میں گئی، وہاں پھٹا پرانا بستر خالی تھا۔ اس نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر مہر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ چچی کو اب احساس ہوا کہ رات جو ہوا وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ ان کا غصہ ایک لمحے میں کافور ہو گیا اور اس کی جگہ خالص ہیبت ناک خوف نے لے لی۔ وہ اس سے لے گیا۔ ان کے ہونٹ کانپے۔ وہ جن میری مہر کو لے گیا۔ ان کا خوف اب وحشت میں بدل گیا۔ وہ گھر سے ننگے پاؤں باہر بھاگی، گلی میں آ کر چیخنے لگی، ارے کوئی بچاؤ، وہ اسے لے گیا، وہ جن میری مہر کو لے گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کچھ نے سمجھا چچی پاگل ہو گئی ہے۔ ان کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خوف سے ابل رہی تھیں۔ وہ ایک ہی بات دہرا رہی تھیں، سرخ آنکھیں، لمبا سایہ، وہ اسے لے گیا۔ مگر جب کچھ ہمت والے مرد گھر کے اندر گئے تو انہوں نے وہ منظر دیکھا، ٹوٹے ہوئے برتن، فرش پر خون کے گہرے سوکھے دھبے اور وہ عجیب سی غیر انسانی ٹھنڈک جو گھر میں بسی ہوئی تھی۔ مہر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ گاؤں والوں نے بہت ڈھونڈا مگر مہر کبھی نہ ملی۔ کچھ نے کہا کہ وہ چچی کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگ گئی اور رات کے اندھیرے میں کسی درندے کا شکار بن گئی۔ کچھ نے کہا وہ ندی میں ڈوب گئی کیونکہ اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ اور کچھ جو بوڑھے تھے، جنہوں نے پرانی کہانیاں سن رکھی تھیں، انہوں نے چچی کی بات پر یقین کر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ گھر منحوس تھا، وہ زمین منحوس تھی۔ وہاں پہلے بھی ایسے سائے دیکھے گئے تھے جو تنہا اور مظلوم روحوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، چچی اپنے ہی گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ان کا بیٹا کبھی لوٹ کر نہ آیا اور وہ ایسی خوف میں بڑبڑاتے ہوئے، اس سائے سے باتیں کرتے ہوئے اور مہر کو کوستے ہوئے ایک دن مر گئی۔ وہ بسیدہ گھر اب بالکل ویران ہو گیا تھا، کوئی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ اس گھر کی ویرانیاں پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ کوئی نہیں جانتا مہر کہاں گئی، مگر کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب چاند پورا ہوتا ہے، گاؤں کے کنارے اس ویران گھر کے پاس سے گزرنے والوں کو ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی کہتا ہو وہ اب اپنی دنیا میں ہے جہاں ظلم نہیں، صرف سکون ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔